نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الارض لك مسجد فحيث ما ادركتك الصلاة فصلی متفق علیہ۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے معلوم کیا کہ ان دونوں کے درمیان یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فرق تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 برس کا فرق ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ذر، اب تو ساری زمین تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنا دی ہے، یعنی روئے زمین کا ہر حصہ مسجد بن سکتا ہے کہ ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے، جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان زمانی فرق 1000 برس سے زائد کا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کی تعمیر کی تو اس سے زائد از 1000 برس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی تھی۔ اس اعتبار سے اس حدیث مبارک میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان دونوں مسجدوں کے بننے کا زمانی فرق صرف 40 سال کیوں فرمایا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے وہ 1000 سال سے زیادہ کا ہے۔ اس اشکال کا جواب علامہ ابن جوزی نے اس طریقے سے دیا ہے کہ اس حدیث میں دراصل ان دونوں مسجدوں کی بنائے اول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ کعبے کی جو پہلی بنیاد رکھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی جو اولاد روئے زمین پر پھیلی، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی ہو اور اس میں 40 برس کا فرق ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس بات کی شہادت مجھ کو ابن ہشام کی اس روایت سے ملی ہے کہ جس کو انہوں نے کتاب التسبیحات میں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبے کو بنوایا تو پھر پروردگار عالم نے ان کو بیت المقدس کی سرزمین کا سفر کرنے اور بیت المقدس بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت آدم اس سرزمین پر تشریف لے گئے اور بیت المقدس تعمیر کرایا اور اس میں عبادت کی۔ اس صورت میں بھی اسی 40 برس کے فرق کو بعید قیاس نہیں کہا جا سکتا جس کی طرف جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے کعبے کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد جو بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو وہ 40 کے بعد رکھی۔
بعض اساتذہ حدیث رحمہم اللہ سے یہ منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنوایا تو مسجد کی حد مقرر کر دی ہوگی، اور اسی طریقے سے خود انہوں نے ہی بیت المقدس کی حدود بھی قائم کر دی ہوں گی، اور ممکن ہے کہ ان حدوں کے قائم کرنے میں 40 سال کا فرق ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ کرۂ ارض پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے، جس کے صحن کے اندر کعبۃ المکرمہ ہے۔ مسجد کے اعتبار سے نماز کے درجات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے اپنے گھر میں جو نماز پڑھی وہ بس ایک نماز ہے، یعنی ایک ہی نماز کا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس نے محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھی وہ 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے اس مسجد میں جو نماز پڑھی کہ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے یعنی جامع مسجد کے اندر، وہ 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں جو نماز پڑھی وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی جو مدینۃ المنورہ کے اندر ہے اس میں نماز پڑھی وہ بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اگر مومن نے نماز مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ میں پڑھی جس کے صحن میں کعبۃ المکرمہ ہے تو وہ نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز گھر میں پڑھی گئی ہو اس پر بس اسی ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو نماز محلے کی مسجد میں پڑھی گئی ہو اس پر 25 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو نماز جامع مسجد میں پڑھی گئی ہو اس پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو نماز مسجد اقصیٰ یا مسجد نبوی میں پڑھی گئی ہو اس پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو نماز مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں پڑھی گئی ہو اس پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مساجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اسباب فراہم فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نکلتے ہیں تو مولا رب العزت جو ہے وہ ان کا ضامن ہوتا ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تو وہ شخص ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے گھر والوں کو سلام کیا۔ جو مسجد میں گیا یعنی جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے اس کی نیت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عمل کی محنت اور کوشش کو رائگاں نہیں جانے دے گا، اور اجر و انعام سے اس کو ضرور نوازے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہو، یعنی سلام کے ساتھ داخل ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرتا ہو اور سلام کرتا ہوا داخل ہو، پس اس صورت میں اللہ رب العزت پر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے گھر میں عافیت اور سلامتی رکھے گا، اور نہ صرف خود اس کو بلکہ اس کے سب گھر والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو ان تینوں خصوصیات سے نوازے، آمین بجاہ